او میرے بیراوا او میرے دوست دا جے افطار دا ٹائم ہوئے افطار دے کرن وچ بھی جلدی کیتی کرو ایویں بھی جلدی نہ کرو کہ ٹائم پیو ہوئے تو سا روزہ چھوڑن پہ ونجو این جلدی نہ کیتی کرو افطار دے اندر جلدی کرو کیوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے تو خیر و برکت میں رہیں گے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ ہیں جو وقت ہونے کے بعد سب سے زیادہ افطار میں جلدی کرنے والے ہوں گل سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی یعنی افطار دے اندر جلدی کرو یعنی وقت ہو گیا تو فوراً افطار کرن دے اندر جلدی کرو اندہ اے مطلب کوئی نہیں میرے بیراووں کے حالی وقت پیے تو سا وقت تو پہلے چھوڑ دیو یعنی ٹائم جی میں ہوئے ہوں ویلے فوراً تو سا افطار کرو لیٹ نہ کرو بعض اوقات کوئی بہر ودون دے یا جان بوجھتے دو 4 منٹ بندے لیٹ کر دینے پتہ ہے کہ ٹائم ہو گیا افطار دا تو سا ہوں ویلے اے دل دے اندر نہ ہوئے جہنا پورا دے بکھریاں ٹائم ہویا ہے 2-4 منٹ بھی انتظار کر لواں تاکہ زیادہ ثواب ملے ہوں میرے بھیراوا نا ٹائم ہویا ہے فوراً روزہ افطار کرو ان دے اندر توڑے استے خیر ہے ہین دے اندر توڑی برکت ہے ہین دے اندر توڑی رحمت ہے اے نہ ہوئے دل لے چھے 2-4 منٹ بائی میں لیٹ کران تاکہ زیادہ ثواب ملے نا جلدی دا مانے افطار دے اندر جلدی کرو ان دا مطلب ہے کہ جی میں ٹائم ہوئے ہے ٹائم ہومن تو بعد تھڑے افطار کرو ول لیٹ نہ کرو ایک کھجور پانی ہے اندر نال افطار دا حکم ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص افطار کا ارادہ کرے تو کھجور سے افطار کرے کہ وہ باعث برکت ہے اور اگر کھجور نہ ملے تو پانی سے افطار کرے کیونکہ وہ پاکیزہ ہے گل سمجھ آئیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ ویلے افطار دا ٹائم تھیوے تو آدھے وچوں کی جو روزہ ہوئے اکو چاہید ہے کہ کھجور نال افطار کرے ہاں اگر کھجور کہے نہیں آئی دا ماحول آئی دے حالات اتنے بندہ پریشان ہے اتنی مہنگائی ہے غریب غربہ کول اتنا کچھ نہیں ہوندا اللہ پاک انہاں دا وسیلہ بناوے اللہ پاک انہاں دے اپنا رحمت کرم عطا فرماوے کہ کھجور نال کرو اگر کھجور کہے نہیں تو بل پانی نال کرو کیونکہ پانی جڑا ہے نا یہ پاکیزہ ہوندا ہے او میرے بیراوا ولدو آدھائیں میں کی میں روزے دار کو افطار کراما میرے کول تک کچھ کہیں نہیں ٹھیک ہے تو اپنی جگہ سچا او دیکھو یاد رکھو جیڑا بندہ کہیں روزے دار کو افطار کریں دے جتنا ثواب روزے رکھن والے کو مل دے اتنا ثواب روزے افطار کرن والے کو مل دے حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کرائے یا کسی مجاہد کا سامان سفر تیار کرائے تو اسے بھی اس کے برابر اجر ملے گا سمجھائیے جی میں آپا روزہ رکھے آپا کو ثواب ملدا بھی ہے نا تا جی کو اساں روزہ افطار کرے سنا جی کو ایک کھجور نال کراؤ یا مٹھے پانی نال کراؤ یا کئی بئی چیز نال کراؤ جتنا یعنی وہ تواری دی ہوئی چیز نال روزہ افطار کریں دا بھی ہے جتنا ثواب اس روزے آلے کو ملتا ہے کرامن والے کو بھی اتنا ملتا ہے اے بھی بل تساں خیال کرو روزے دی حالت دے اندر زبان دا بھی خیال کرو کہ اس زبان نال کوئی حرام کم کلام نہ نکلے حرام کلو بچاؤ اس زبان کو کنہ کو بچاؤ اور روزے دی حالت دے اندر ایمیں رہو صرف اے نہ سمجھو کہ سارے روزہ بکھا اور پیاسے رمڑ دے نا بلکہ پورے جسم دا روزہ ہوں دے اکھاں دی حفاظت کرو انہاں اکھاں نال حرام چیز نہ دیکھو کنہ دی حفاظت کرو حرام کوئی کلام نہ سنو انہاں کے جسم دی پیران دی انہاں دے ہتھاں دی کوئی حرام کام انہاں
اشیاء نال تساں نہ کرو ول ہے مزہ اخلاص نال محبت نال ثواب دی نیت نال اللہ کو راضی کرن واسطے نیت ہوئے ول روزہ رکھو ول دکھائے اس روزے دے اندر کتنی مٹھاس کتنی محبت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کریں ان کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جس کا کسی دن روزہ ہو تو نہ تو وہ بے حیائی کی بات کرے نہ جہالت کا ثبوت دے اور اگر کوئی اس پر جاہلانہ طور پر چڑھ آئے تو اسے یہ جواب دے کہ میں آج روزہ دار ہوں۔ گل سمجھ آئیے کہ جس کو روزہ ہو جہالت والی بات بھی نہ کرے کلام بھی نہ کرے اور اپنے خواہشات پر قابو رہے اور اگر کوئی اس پر جاہلانہ طور پر غصے کی حالت میں اس پر چڑھ آئے لڑائی کرنے لگے تو اس کو بول دو بھائی میں روزہ دار ہوں مجھے روزہ ہے۔ گل سمجھ آئیے نا اج کل دے حالات دے اندر اگر کوئی تو نال جھگڑا کریندا ہے بھی ہے تو کو آکھ دے خبردار میرے بھرا میں کو روزہ ہے میں اس حالت وچ کہنیاں کہ تیرے نال جھگڑا کرا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کریں ان کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جیڑا بندہ لوگاں کے گوشت کھاندا رہندا ہوئے لوگاں دے گوشت کوئی کھاندا ہے جو شخص لوگوں کے گوشت کھاتا رہا یعنی غیبتیں کرتا رہا اس نے گویا روزہ ہی نہیں رکھا۔ ہائے 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 اساں معمولی سمجھ دیں روزہ رکھتے غیبتاں کیتیاں چگلیاں لائیاں فلانے دی غیبت کی تھی فلانے دی کیتی او ایئے تو میرے بھیراو جیڑا غیبت کریں دا میں سمجھو او انسان دا گوشت کھاندا پیا اور اس بندے دا روزہ بھی کہیں نہیں۔ گل سمجھو یہ چیزاں دا خیال کرو سکو پتہ کہیں نہیں اساں سمجھتے ہیں کہ بس روزہ رکھی دا بکھے رہے ستا ریا نہ پانی پیتا نہ کچھ کھادا پیتا شام کو افطار کیتا میرے بیان نہ احتیاط بھی لازمی ہے کہیں دی غیبت نہ کرو چغلی نہ کرو کہیں دا قلہ نہ کرو کسی کے پر بہتان نہ لگاؤ جھوٹ نہیں بولو کانوں سے غلط نہ سنو آنکھوں سے غلط نہیں دیکھو زبان سے غلط مت بولو یہ پھر مزہ یہ بھی روزہ ہے سب چیزوں کا روزہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ان ٹوٹی پھوٹی باتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں تمہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔